وبالوالدین احسانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جی ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ محمد علی عرف کاشی، اللہ ان کی اہلیہ مرحومہ مغفور ان کی اچھا بابر نصیر بٹ صاحب دی ہمشیرہ، اللہ تعالیٰ ان کی بخش فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور بٹ برادران کو اللہ صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس آیت کی بات کرنے سے پہلے ایک بات میں بہنوں کے حقوق پر بات کروں کہ اللہ تعالیٰ نے بہن کو کتنی عظمت، کتنی فضیلت۔ وہ بہن پہلے بیٹی ہوتی ہے اور بیٹی سے پھر وہ بہن بنتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو دوہری رحمت فرمایا۔ بیٹی اپنے علامہ صاحب دا خطاب شروع ہو گیا ہے۔ سب دوستاں کے بھی گزارش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے مسجد تشریف لے آؤ۔ پہلے بھی اسی عرض کر چکے ہیں، صبح بھی اعلان ہو چکے ہیں کہ ٹائم مجھ سے ہی ہے کہ مجھ سے ٹائم میں اس پروگرام انشاءاللہ اصل مکمل کر رہے ہیں۔ سارے جڑے معزز مہمان نے تشریف لا چکے ہیں، انہوں کا خطاب شروع ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بیٹی دوہری رحمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی ماں باپ کے گھر ہو وہاں بھی رحمت ہے، اور بیٹی بیاہ کے سسرال چلی جائے تو وہاں بھی رحمت ہے۔ تو بیٹی کو دوہری رحمت فرمایا گیا، اور یہ اتنی بڑی رحمت ہے بیٹی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تمام کائنات کی بیٹیاں ہیں ان میں ایک بیٹی، 4 بیٹیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تھیں، اور ان میں ایک بیٹی سے سب سے بڑھ کر آقا نے محبت کی، اظہار کیا۔ انہیں فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کل جہان کی عورتوں کی سردار ہے، اور جنت کی کل عورتوں کی بولیے سردار ہے۔ تو پھر اس بیٹی کا کیا کہنا جس کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہوگا، اور جو حضور علیہ السلام کی شہزادی کہلائی۔ اس لیے بیٹی کی اپنی شان ہے، وہ رحمت ہے، لیکن جب وہ بیٹی بہن بنتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو بڑا ڈیپلی، بڑی محبت سے اس کا اظہار فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں حالات ایسے بنے کہ اس جنگ کے قیدی پکڑے گئے اور وہ مدینہ پاک لے آئے۔ ایک خاتون گھوڑے پر سوار اپنے قبیلے کے کچھ افراد کو لے کر مدینہ پاک پہنچی، اور صحابہ کرام رضوان علیہ مجمعین سے کہنے لگی کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بے تکلفی سے حضور کا نام لیا تو صحابہ کرام نے سوچا کہ اتنی بے تکلفی سے کون ہے جو ہمارے آقا کا نام لے سکتا ہے؟ ہم تو بڑی تعظیم سے حضور علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اور یہ حضور کو صرف آقا کا نام پاک لے کے مخاطب کر رہی ہیں، یہ کون ہے؟ ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہیں کہ فلاں قبیلے کی خاتون آپ سے ملنے آئی۔ انہوں نے تعارف نہیں کروایا کہ میں کون ہوں، فلاں قبیلے کی خاتون ان سے ملنے آئی۔ جب اس قبیلے کا نام لے کر خاتون کہہ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ آقا وہ آپ کا نام لیتی ہیں اور ڈائریکٹ بے تکلفی سے نام لیتی ہیں، تاجدار کائنات مسکرائے۔ حضور نے فرمایا وہ بے تکلفی سے نام کیوں نہ لے، وہ میری لاڈلی بہن حضرت شیمہ ہے، جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطن اطہر سے تھیں اور حضور علیہ السلام کی رضائی بہن تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے خود باہر تشریف لائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر پوچھا شیمہ آپ خیریت سے آئی ہیں؟ میری بہن آج خیریت سے آئی ہے؟ آپ پیغام بھیج دیتی آپ کا کام ہو جاتا۔ انہوں نے عرض کیا نہیں، آج میرا آنا بنتا تھا، آج میرا ہی آنا بنتا تھا، میں خود چل کے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ شیمہ کس کام سے آئی ہوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے کے کچھ افراد جنگ میں پکڑے گئے اور صحابہ کرام انہیں قید کر کے مدینہ پاک لے آئے،
میں ان کو چھڑوانے کے لیے آئی ہوں۔ حضور نے پوچھا وہ کتنے لوگ ہیں؟ انہیں تعداد بتائی، وہ افراد 8 ہیں 10 ہیں، تعداد بتائی، جبکہ اس جنگ میں سینکڑوں لوگ قیدی بن کے آئے تھے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا میری بہن کی طرف سے ان کے قبیلے سے تو 8-10 لوگ ہیں، لیکن چونکہ میری بہن آئی ہے اس لیے اس جنگ میں جتنے لوگ قیدی پکڑے گئے محمد سب کو آزاد کرنے کا اعلان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بہنوں کو جب وہ دروازوں پر آتی ہیں تو ان کے آنے کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اور ان کے آنے کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام جب بطور بھائی، حضور کے ایک رضائی بھائی بھی تھے جن کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ کیا نام تھا بولی؟ حضرت عبداللہ تھا، اور وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ جب حضور علیہ السلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر گئی نا، اب دیکھیں نا بہن کا حق آپ کو میں نے عرض کر دیا، تو بھائیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک سے حضرت حلیمہ سعدیہ لے کے گئیں تو حضور علیہ السلام ایک طرف سے دودھ پیتے تھے، دوسری طرف سے دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو دائیوں نے پوچھا کہ حلیمہ کیا اس طرف کوئی فالٹ ہے، کوئی پریشانی ہے کہ بچہ اس طرف سے دودھ نہیں آتا یا اس طرف سے دودھ اترا نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ بچہ اس طرف سے دودھ نہیں پیتا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے کہ جو دوسروں کے حق لینے نہیں بلکہ دینے آیا ہے، یہ دوسروں کے حق کھانے نہیں بلکہ ادا کرنے آیا ہے۔ اس لیے میرا ایک اور بچہ بھی ہے، وہ اس طرف سے دودھ پیتا ہے، تو اس بچے کو پتا ہے کہ بھائیوں کا حق نہیں کھایا جاتا۔ جس نبی کو ولادت کے لمحوں میں اور رضاعت کے لمحوں میں یہ خبر تھی کہ بھائیوں کا حق نہیں لیا جاتا، اس مصطفیٰ نے امت کے لیے پھر بہنوں اور بھائیوں کے حقوق کا ایک جال بچھا دیا تھا، اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے امت کی تربیت کی، اخلاقی بھی، سماجی بھی، معاشرتی بھی، روحانی بھی، ہر لحاظ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ یہ باتیں میں نے شروع میں اس لیے عرض کر دی کہ تاکہ ہمیں ان رشتوں کا بھی احترام ہے، ان رشتوں کے بھی حقوق ہیں۔ لیکن ایک نقطہ میں خاص جو آج دینا چاہتا تھا، وہ زندگی بھر پہلے میں نے آپ کے گاؤں میں وہ نقطہ پہلے نہیں دیا، ایک نیا نقطہ تھا، وہ میں چاہتا تھا کہ آج دے دوں۔ ہمارا سب سے بڑا رشتہ دنیا میں وہ ہمارے ماں باپ کا رشتہ ہے۔ بولیے کون سا رشتہ ہے؟ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ والدین کی عظمت پر، فضیلت پر بے شمار قرآن کی آیتیں ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، حدیثیں ہیں۔ لیکن یہ نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے پہلے نہ سنا ہوگا اور نہ اس پر کبھی بات ہو سکی ہے، نہ میں نے کبھی پہلے کی ہے، اور نہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے۔ جب عمل امت پر فرض ہو جاتا ہے نا، کیا ہو جاتا ہے بولیے؟ فرض ہو جاتا ہے، تو فرض عمل ادا کرنے سے وہ کسی پر بھی احسان نہیں بنتا، یہ نقطہ ہے۔ فرض عمل بولو کسی پر احسان نہیں بنتا۔ ہمارے ملک صاحب بھی سیالکوٹ سے تشریف لے آئے ہیں، ہمارے منہاج القرآن کے رہنما ہیں سیالکوٹ میں، وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں تشریف لائے ہیں، ویلکم کر دیں۔ تو فرض عمل کبھی احسان نہیں بنتا۔ 3 عمل ہیں، توجہ رکھنی ہے۔ ایک کسی کا قرض ہو آپ کے ذمہ، اگر آپ قرض ادا کر دیں تو قرض دے کر بھی آپ نے کسی پر بولو کوئی احسان نہیں کیا، وہ آپ نے قرض ادا کیا۔ اسی طرح آپ کے ذمہ کسی کا حق تھا، بہن کا حق تھا، بھائی کا حق تھا، رشتہ داروں کا حق تھا، خاندان والوں کا حق تھا، تو آپ کے ذمہ کسی کا حق تھا، وہ حق بھی اگر آپ اپنا ادا کر دیں جو آپ کے ذمہ تھا، تو وہ بھی حق دے کر بھی کسی پر بولو کوئی احسان نہیں بنتا۔ اور تیسری بات، آپ پر کوئی عمل فرض تھا، آپ نے فرض ادا کیا، تو فرض ادا کرنے سے بھی بولو کسی پر بولیے ذرا احسان نہیں بنتا۔ یہ بڑی خاص بڑا باریک نقطہ ہے، وہ آج میں نے آپ کی نظر کرنا ہے۔ نہ قرض احسان بنتا ہے، نہ حق ادا کرنے سے احسان بنتا ہے، نہ فرض بولو کسی پر احسان بنتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، 750 کے قریب اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا،
قرآن پاک میں واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، جگہ جگہ کہیں فرمایا واقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کرنے کا کم و بیش کتنی مرتبہ ذکر آیا؟ 750 کے قریب ذکر آیا، 750 کے قریب ذکر آیا، لیکن ایک جگہ بھی رب ذوالجلال نے نہیں فرمایا کہ نماز پڑھ کے اللہ پر احسان کرو، نماز پڑھ کے اللہ پر بولو، ایک جگہ بھی نہیں فرمایا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک جگہ بھی بولو نہیں فرمایا کہ نماز پڑھ کے بولیے کسی پر احسان کرو۔ آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، بولو کون سی؟ بولیے، بولے ذرا۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھی، ظہر کی پڑھی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، یہ پانچوں نمازیں آپ نے پڑھی، تو بولیے آپ نے امام صاحب پر احسان کیا ہے؟ بولیے پڑوسیوں پر، محلے والوں پر، اللہ پر آپ نے کیوں احسان نہیں کیا؟ اس لیے کہ نماز آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے، اور نکتہ یہ ہے کہ فرض کبھی بھی احسان نہیں بنتا۔ اتنی سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے چلیں، ماہ رمضان آ گیا، آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھ لی، روزے آپ پر کیا تھے؟ بولو، فرض تھے۔ تو ماہ رمضان کے روزے رکھ کے آپ نے بستی والوں پر، گاؤں والوں پر، چھنی گودل والوں پر بولیے کوئی احسان کیا ہے؟ آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اور ذرا بولیے ذرا اونچی آواز سے، فرض کبھی بھی احسان نہیں بنتا۔ شاباش، فرض کبھی بھی احسان نہیں بنتا۔ آپ 12 لاکھ روپیہ لگا کے کعبے چلے گئے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صاحب استطاعت پر حج فرض تھا، زندگی میں ایک بار فرض تھا، آپ اپنا فرض ادا کرنے گئے۔ آپ فرض ادا کر کے جب واپس آئے تو بستی ساری کو آپ نے اکٹھا کر کے بازو کھڑا کر کے کیا ہوئے کہ پنڈ آڑے ہو، میں کعبے تے اج کر کے تے تواڈے تے بڑا احسان کر آیا۔ بولو بنے گا احسان؟ آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اسی طرح آپ کے مال پر زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، سال بعد آپ نے وہ زکوٰۃ دے دی، فصلوں پر عشر فرض ہو گیا تھا، آپ نے وہ ادا کر دیا۔ تو جن یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، دکھیوں، پریشان حالوں، مظلوموں، محکوموں، مجبوروں کو آپ نے وہ زکوٰۃ کا پیسہ دیا، عشر کا گندم فصل ادا کی، آپ نے جو دیا، مسافروں کو، قیدیوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، جو کچھ آپ نے دیا، بولیے مال زکوٰۃ جو آپ پر فرض تھا وہ ادا کر کے آپ نے کسی پر احسان کیا ہے؟ بولے ان یتیموں پر احسان کیا ہے؟ غریبوں پر؟ بولو نہیں۔ ان یتیموں، غریبوں، مسکینوں کا آپ کے ذمہ حق تھا، آپ کے ذمہ کیا تھا؟ بولو حق تھا۔ آپ کے بینک میں ان یتیموں کے پیسے پڑے ہوئے تھے، پڑے آپ کے اکاؤنٹ میں تھے، لیکن تھے ان کے، تو آپ وہ ادا کر کے کسی پر بولو احسان نہیں کرتے۔ آپ نے فصل لائی گندم کی، چاول کی، اس میں ان یتیموں غریبوں کا عشر حق تھا، وہ آپ نے ان کو 10 بوریوں میں سے ایک بوری دے دی یا 20 میں سے ایک بوری دے دی، آپ نے ان پر بولو کوئی احسان نہیں کیا۔ ان سارے قرآنی دلائل سے پتا چلا کہ زکوٰۃ دے کر کسی پر احسان نہیں، کعبے کا حج کر کے بولو کسی پر احسان نہیں، 5 وقت کی نماز فرض ادا کر کے کسی پر احسان نہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھ کے بولو کسی پر احسان نہیں۔ یہ کلیئر ہو گیا کہ فرض ادا کرنے سے کسی پر احسان نہیں بنتا۔ اب ایک سوال آپ سے پوچھنے لگا ہوں، ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی نوکری اور ماں باپ کا حق اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، اولاد پر نفلی عمل ہے یا فرض ہے؟ سارے بولے، جیتے جیتے تے فرض ہوتے بولے، بولیں سب پر کیا ہے؟ کیا نماز سے چھوٹا فرض ہے؟ روزے سے چھوٹا فرض ہے؟ نماز 5 وقتوں میں فرض ہے، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، روزے سال بعد فرض ہے، زکوٰۃ سال بعد فرض ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت ہر وقت فرض ہے۔
ایڈا بڑا فرض ہے، ہر وقت فرض ہے، جب انہیں تیری ضرورت ہو وہ آواز دے دیں، ہر کام چھوڑ کے ان کی بات سننا، بولو ہم پر کیا ہے، اتنا بڑا فرض ہے۔ تو جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح والدین کا ادب، احترام، ان کا حق ادا کرنا بھی بولو ہم پر کیا ہے، فرض ہے۔ اب میں جو سوال پوچھنے لگا ہوں اس کا جواب بڑے توجہ سے دھیان سے دینا ہے۔ تو جب فرض ہو گیا والدین سے حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہی تو سبق سیکھا ہے کہ فرض ادا کرنے سے کسی پر، بولو ذرا، احسان نہیں بنتی، لیکن الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ نے جہاں والدین کی بات کی ہے نا، ساتھ نتھی کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ کیا کرو، بولو مولا ہم تو فرض ادا کر رہے ہیں، اور فرض کبھی بھی احسان، بولو نہیں بن، یہ ڈبل آواز رکھتا دو، ایک ادھی ختم کر، سادہ کر، فرض عمل کبھی احسان نہیں بنتا۔ تو والدین کی جتنی بھی خدمت کر لیں ہم، جتنی بھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اولاد کو ساری زندگی کعبے کے خلاف کے نیچے چھپنے کا موقع مل جائے تو وہاں وہ ان کے لیے دعائیں کرتی رہے، ساری زندگی کعبے کے خلاف کے اندر چھپ گئے، تب بھی اولاد ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ جس نے اپنے ماں باپ کو کندھوں پہ اٹھا کے 50 چکر کعبے کے گرد لگوائے ہو، بولے ہیں کوئی نہیں؟ ایک صحابی نے 100 چکر لگائے، اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے کعبے کے گرد کتنے 100 چکر لگوا کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو 100 پھیرے کعبے کے گرد لگوائے ہیں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق دے دیا؟ حضور نے فرمایا ابھی تو نے ایک رات کا بھی حق نہیں دیا۔ کون سی رات؟ سنیے، کون سی رات؟ جس رات میری اور آپ کی وجہ سے ہماری ماں کی خاندان والوں نے بےزتی کی تھی۔ آپ پوچھیں گے وہ بےزتی کب ہوئی تھی؟ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، پیمپر نہیں تھے، ہم نے پیشاب کر دیا تھا بڑا، گھر میں کوئی فنکشن تھا، چچے پھوپھیاں خالائیں دادا دادی نانا نانی سارے رشتے جمع تھے، ہم نے پیشاب کر دیا، تب سب نے بے عزتی کی، بڑی گندی عورت ہے، بچے کو سنبھال بھی نہیں سکتی، سارا خاندان جمع تھا، بچے نے پیشاب کر دیا، اس کو صاف ہی نہیں کرتی، ارے معلوم نہیں ایک بار نہیں گلی میں بھی آپ نے کیا ہوگا، کئی گلی والوں نے اس کی بے عزتی کی ہوگی، ہماری ماں کی، محلے والوں نے، پڑوسیوں نے، رشتہ داروں نے، خاندان والوں نے، کئی بار وہ تیری خاطر بے عزتی مسکرا کے قبول کرتی رہی اور ماتھے پہ تیوڑی نہیں چڑھائی۔ سب رشتوں نے تیری اور میری گندگی دیکھ کر ناک پہ ہاتھ رکھ لیا، چچا نے بھی، پھوپھی نے بھی، خالہ نے بھی، نانا نانی نے بھی، دادا دادی نے بھی، بہن بھائیوں نے بھی ناک پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ارے گھر میں ایک رشتہ تھا جس نے تیری بدبو دیکھ کر بھی کبھی ناک پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا، نام بتا سکتے ہیں وہ کون ہے؟ بولو، وہ ماں ہے جس نے کبھی ناک پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ کیا اس ماں کی سونگنے کی حس ختم ہو گئی تھی؟ کیا وہ پیشاب کی بدبو ختم ہو گئی تھی؟ دونوں قائم تھی، لیکن اس نے تیری بدبو کو کبھی خوشبو نہیں سمجھا تھا۔ تو پھر ذرا سوچئے، جس نے تیری بدبو کو تو 10 بار بھی کرے تو 10 بار مسکرا کے صاف کرے، تو 50 بار کرے 50 بار مسکرا کے صاف کرے، جس نے تیری بدبو کو خوشبو کا درجہ دیا تھا، اگر تیرے کردار اور تیرے اچھے اخلاق کی اسے خوشبو جائے گی تو اس کی نظر میں پھر تیرا مقام اور تیری حیثیت کیا ہوگی؟ جو تیری بدبو کو خوشبو کا درجہ دیتی رہی، وہ تیرے اعلیٰ کردار کی خوشبو کو کس درجے پر سوچتی ہوگی؟ حاضرین، اس سے میں آپ کو کانسیپٹ یہ دینا چاہتا ہوں کہ آؤ، جس ماں نے ہماری وجہ سے بے عزتی کروائی تھی اور ساری رات سردیوں کی رات میں خود پیشاب پہ لیٹی رہی اور ہمیں گرم چھاتی پہ سلائے رکھا، حضور نے فرمایا بھی اس ایک رات کا بھی حق ادا۔ اولاد الٹی بھی لٹک جائے، امریکہ کی ساری دولت کما کے بھی قدموں میں رکھ دے اور ساری زندگی پیروں میں بیٹھ کر پیر چوم چوم کے دباتی رہے، تو پھر بھی ماں باپ کا حق ادا
نہیں کر سکتے. تو مولا احسان فرما رہا ہے تو. سورۃ البقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 83. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتا ہے میں نے بنی اسرائیل کو بھی یہی اصول دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور ماں باپ سے حسن سلوک احسان کرنا ہے. اللہ فرما رہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. ابھی میں ترجمہ نہیں کر رہا. الف ہے سین الف نون احسان یہ وہی احسان ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان. یہ وہی احسان ہے جو دوسروں پر کرتے ہو. حاضرین اللہ فرما رہے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ بولو احسان. بولیے ذرا کیا کرو؟ احسان کرو. پھر دوسری آیت میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین کے ساتھ احسان کرو. کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا کبھی احسان کبھی حسنا کبھی احسان کبھی حسنا. ارے احسان کہتے ہیں کسی کا حق آپ کے ذمہ نہ ہو, کسی کوئی عمل آپ پر فرض نہ ہو, کوئی عمل بطور قرض نہ ہو تو پھر احسان ہو سکتا ہے. فرض عمل قرض عمل حق ادا کرنے سے بولو کسی پر احسان نہیں ہوتا. تو جب آپ کہہ چکے کہ والدین کا ادب حسن سلوک احترام ان کی خدمت ہم پر کیا ہے بولو فرض ہے, تو فرض تو کبھی احسان بن ہی نہیں سکتا. مولا جب یہ احسان بن ہی نہیں سکتا تو پھر کیوں فرما رہا ہے ان کے ساتھ احسان کرو ان کے ساتھ احسان کرو ان کے ساتھ احسان کرو. 20 آیتوں میں فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو احسان کرو احسان کرو. ایک جملے میں سن لیں احسان کہاں جا کے بنتا ہے؟ جب آپ کے ذمے کوئی عمل فرض بھی نہ ہو قرض بھی نہ ہو حق بھی ذمہ نہ ہو کسی کا, اس وقت آپ ایکسٹرا اضافی طور پر کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے آپ کسی سے بھلا کر دیں, اسے کیا کہتے ہیں بولو احسان. مولا زندگی پر اولاد الٹی بھی لٹک جائے تو ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی, ان کا فرض ادا نہیں ہو سکتا, اس کا حق نہیں دے سکتے, ان کا ہمارے ذمہ قرض ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. احسان تو تھا ایکسٹرا چیز اضافی شے, اضافی کہاں کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے پتہ مجھے بھی ہے کہ تم والدین کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے, لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تمہیں درجہ احسان کا عطا کر دیا جائے. میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تمہیں درجہ بولو احسان کا دے دیا جائے. بڑی خاص اگلی گفتگو ہے کہ احسان کا درجہ ہمیں دینا چاہتا کیوں ہے, کیوں دینا چاہتا ہے احسان کا درجہ. اس کیوں کے جواب میں پھر میں انشاءاللہ ختم کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میں نے ڈالو والی پہنچنا ہے, وہاں پر یہی ٹائم تھا, لیکن چونکہ جب ادھر سے کال جاتی ہے ہمارا چک اختیار چھنی گوندل, تو یہ ہم اپنے گھر سمجھتے ہیں, تو گھر والوں کو چاہے تھوڑا ٹائم دیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ضرور دے کے جاؤں. بات بڑی توجہ طلب ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین کے ساتھ کیا کرو بولو احسان. ہم تو فرض ادا نہیں کر سکے, احسان کر سکیں گے؟ بولو تو صحیح. تو جنہیں کیا احسان کرو انہوں نے سی پتا کہ تسی احسان نہیں کر سکتے, پتا سی نا. اللہ فرماتا ہے مجھے پتا ہے احسان تو ایکسٹرا تھا اضافی عمل تھا, تم تو حق نہیں دے سکے تو احسان کہاں کرو گے میرے مولا؟ پھر احسان کا درجہ ملے گا کیسے؟ اب سنیں اللہ فرماتا ہے تمہاری عمل کی وجہ سے نہیں ملے گا, تمہاری خدمت کی وجہ سے بولو نہیں ملے گا, تمہاری نوکری کی وجہ سے نہیں ملے گا. تم ساری زندگی الٹے بھی لٹک جاؤ تو ان کا حق نہیں دے سکتے, تو احسان کیسے کرو گے؟ فرمایا تمہارا بیہیویئر تمہارا کردار تمہارا عمل تمہیں درجہ احسان پر نہیں پہنچا رہا. مولا پھر کون سی شے پہنچا رہی ہے وہ سنو گے تو بڑا لطف آئے گا. میرے مولا وہ کون سی شے ہمیں احسان کے درجے پر پہنچا رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ جو تمہاری خدمت کو اور تمہاری نوکری کو اور تمہارے پیر دبانے اور ہاسپٹلائز کرنا, دوائیاں پلانی, وقت پر ان کی خدمت کرنا, ان کو دیکھنا, زیارت کرنا, پاس بیٹھنا, ان کو خوش کرنا, وہ دیکھ دیکھ کے نا تمہاری خدمت, وہ جو ان کے لبوں پہ مسکراہٹ آتی تھی نا, آنکھوں میں چمک آتی تھی, پیشانی شاداب ہوتی تھی, سینہ چوڑا ہوتا تھا,
اور گلی محلے والے کو بلا بلا کے ماں باپ تمہارے کہتے تھے میری اولاد بڑی فرما بردار ہے، اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، میری بڑی نوکری کی ہے، یہ بڑے خادم ہیں، انہیں بڑا حق ادا کر دیا ہے۔ ارے اللہ فرماتا ہے تیرا کردار دیکھ کے تمہیں احسان کا درجہ نہیں دے رہا، تیرے ماں باپ کی مسکراہٹ دیکھ کے درجہ احسان کا دے رہا۔ وہ جو تجھ پہ خوش ہو گئے، وہ جو خوش ہو کے کہتے تھے نا کہ میری اولاد بڑی فرما بردار ہے، وہ جو تیری وجہ سے ان کا خون بڑھ گیا تھا، ان کا چہرہ چمک اٹھا تھا، ان کی پیشانی شاداب رہتی تھی، سینہ چوڑا کر کر کے پھرتے تھے میری اولاد بڑی فرما بردار ہے، وہ جو مسکرا کے خوش ہو کے تیرے تذکرے کرتے تھے، میں نے تیرا کردار نہیں دیکھا، تیرا عمل تجھے درجہ احسان تک نہیں پہنچا سکتا تھا، ان کی خوشی نے پہنچا دیا ہے، ان کی آنکھوں کی چمک نے پہنچا دیا ہے، ان کی رضا اور ان کی مسکراہٹ نے پہنچا دیا ہے۔ اب چلو ہمارے کردار سے احسان کا درجہ نہیں ملا، ان کی مسکراہٹ سے ہی ملا ہے، ملا تو ہے نا درجہ احسان کا۔ مولا اب اتنا بتا دے کہ تو درجہ ہمیں احسان کا دینا کیوں چاہتا ہے، دینا کیوں چاہتا ہے، یہ درجہ ہمیں کیوں عطا کرنا چاہتا ہے، یہ کوشچن مارک ہے۔ اس پر ایک جواب آپ سنیں اور لطف اندوز ہوں۔ آج تک ماں باپ کی خدمت سے اکثر لوگوں نے ہمیں جنت تک پہنچایا ہے، بولو انجی گل ہے، ماں دے پیرا تھلے جنت، ماں دے پیرا تھلے جنت۔ یہ جڑی ماں دے پیرا تھلے جنت ہے نا، یہ وچ کوئی شان نہیں بیان کیتی گئی، سانو دسیا گیا ہے کہ جڑی جنت واسطے اینی محنت پہ کر دے ہو نا، وہ ماں دے پیرا دی خاک ہے۔ جنت کو قدم کے برابر نہیں رکھا، قدموں کے نیچے کیا ہوتی ہے، بولو تو صحیح، خاک۔ فرمایا جس نبی نے تو اٹیاں ماما دے پیرا تھلے جنت رکھ سڑی، اس نبی دے اپنے نلین دا عالم کی ہوئے گا۔ ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس نبی پر کل جہان کے ماں باپ قربان، فدا کا ابی و امی۔ یا رسول اللہ، ہر صحابی جب ملتے تو عرض کرتے آقا مسئلہ بعد میں پوچھیں گے، پہلے عقیدے کا اظہار کر لیں، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک ہی راوی ہیں اس حدیث کی صحابہ میں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں میں نے سنا حضور اپنی بیٹی سیدۃ نساء اہل جنہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مخاطب تھے، حضور فرما رہے تھے کل جہان کے ماں باپ فاطمہ مجھ پر قربان، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو، تجھ پر میرے بابا حضرت عبداللہ قربان، تجھ پر میری ماں آمینہ قربان۔ اور ایک شارحین حدیث میں سے ایک محدث نے لکھا ہے کہ حضور فرمانا چاہتے تھے کہ آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جس پشت میں میرا نور رہا، اور مائی حوا سے لے کر بی بی آمینہ تک جس بطن میں میرا نور رہا، آدم سے لے کر اور حوا سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ تک ہر باپ فاطمہ تجھ پر قربان، ہر ماں فاطمہ تجھ پر قربان ہو۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ اور دوستان عزیز شام سنیے، حضور یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ جنت ماں کے قدموں کے برابر ہے، ایکول نہیں فرمایا، ایکویلٹی نہیں دی۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ اب بتائیں نیچے کیا ہوتا ہے، بولو تو صحیح۔ ہاں فرمایا جڑی جنت نو تسی بڑی پہنچ کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، وہ تے ماواں دے پیراں دی خاک ہے، تے جنہاں دے پیراں دا یہ مقام ہے انہاں دے مکھڑے دی مسکراہٹ دا عالم کی ہوئے گا۔ فرمایا وہ جڑی مسکراہٹ دیکھ کے درجہ احسان دا دیتا ہے نا، وہ کیوں دیتا ہے؟ اگلی گل سنو، آؤ جنت سے تھوڑا اوپر چلتے ہیں۔ جنت رہنے کا بہترین ٹھکانہ ہے، لیکن عاشق جنت میں جا کے پھل پا کے، حوریں پا کے، فرشتے پا کے اور محل حاصل کر کے بھی چپ چپ بیٹھے ہوں گے، ان کے چہروں پہ خوشی نہیں ہوگی۔ رب فرشتوں کے ذریعے پوچھے گا
میرے جنت کے پھل میٹھے اور رسیلے نہیں ہیں؟ مولا میٹھے ہیں. باغات ہنسی نہیں ہنسی ہیں، نہریں شہد کی نہیں مولا شہد کی ہیں. پھر ہنستے نہیں ہوں، خوش نہیں ہوتے، مسکراتے نہیں ہوں، چپ چپ بیٹھے ہو. ورد کریں گے مولا تیرے محبوب سے سنا تھا جو تیری رضا کے لیے کٹ کے آتا ہے تو اپنے حسن سے پردہ اٹھا دیتا ہے. ابھی جنت تو ملی، تیرے حسن والا وعدہ پورا نہیں ہوا ہے. اللہ کہے گا ہٹ جاؤ، یہ میرے طالبین دیدار حق ہیں. ینظر الیہم وینظرون الیہ، اللہ انہیں دیکھے گا اور انہیں خود کو دیکھنے کے قابل بنا کے پھر کہے گا ینظرون الیہ، پھر یہ مجھے دیکھیں گے. پھر ان کے چہروں پر قرآن کہتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ، پھر خوش ہو جائیں گے اللہ نے جو ان کے ساتھ اپنے فضل کا وعدہ کیا تھا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170 ہے. حاضرین بات بڑی توجہ طلب ہے. انسان کو جنت کی خوبیاں خوشیاں بتائی جاتی ہیں سنائی جاتی ہیں، بے شک سنو، لیکن جنت پا کر بھی وہ مرد مومن کی منزل نہیں ہے. جنت رہنے کا بہترین ٹھکانہ ہے لیکن مکان کبھی منزل. جڑے بچے ساری زندگی باہر دے ملکاں جو کمائی کر کے ایک کوٹھی بنا کے آندے نے سانو منزل مل گئی، وہ منزلہ بنا کے مت سمجھن سانو منزل مل گئی. اگر اس سنگے مرمر وچ رہن والی اولاد بگڑ گئی تو پھر منزل تے نہ ملی نا. پتہ چلا کہ جنت رہنے کا ٹھکانہ ہے، بولو مرد مومن کی منزل. اقبال نے کہا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. سدرا اور سدرا کے سامنے جنت الفردوس کا مین گیٹ. فرمایا جہاں جبریل رک گیا یہ منزل نہیں گزرگاہ ہے، منزل اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا حسن دیکھنا ہے، اللہ کے محبوب بندوں میں داخل ہونا. جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا جنید کبھی جنت کو دیکھا ہے؟ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے اپنی کتاب میں لکھا. جنید ہنس پڑا. جنید کہتا ہے 40 سال ہو گئے جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہوں رب جنت سجا کے میرے سامنے کر دیتا. 40 سال ہو گئے جنت آتی رہی. تعجب کی بات یہ ہے کہ 40 سالوں میں میں نے نماز سے سر اٹھا کے ایک بار بھی جنت کو نہیں دیکھا. اتنا پتا تھا آ جاتی ہے، کبھی دیکھا نہیں. پوچھا کیوں؟ جنید کہتا ہے جنت والے سے نگاہ ہٹے تو جنت کو دیکھوں. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. شہر سیالکوٹ میں ایک کلندر ہوا. میں چند دن پہلے لاہور خطاب تھا تو میں نے لاہوریوں سے کہا لاہوریوں ساڈا اقبال تکے نال تساں کلندرے لاہوری بنا دیتا. اصل میں وہ کلندرے سیالکوٹی. تو کلندر سیالکوٹی واحد کلندر ہے جس پہ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے لیکن ہر داڑھی والا اسے علامہ لکھتا ہے. وہ اقبال جب شکوہ لکھا اور جواب شکوہ لکھا تو رویا تھا. اصحاب کہف کے کتے کا واقعہ پڑھ کے. لوگوں نے پوچھا کتے کا واقعہ پڑھ کے بھی کو روتا ہے؟ اقبال کہتا ہے کتے پہ نہیں رو رہا، واقعہ کتے کا پڑھا ہے لیکن اپنی قوم کے جوانوں کے مقدر پہ رو رہا. کہ کتا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولیوں کی سنگت میں بیٹھ کر اور دقیانوس بادشاہ سے بھاگنے والے ولیوں کے قدموں میں بیٹھ کر کتا بھی جنتی اور میں نبیوں کے امام کا امتی ہو کے میں بھی جنتی. میں نبیوں کے امام کا امتی اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولیوں کا کتا. تو وہ بھی کہے گا میں بھی جنتی، میں کہوں گا میں بھی جنتی. وہ کہے گا مجھے بھی جنت کا لباس ملا، میں کہوں گا مجھے بھی جنت کا لباس ملا. اقبال کہتا ہے میرا رونا یہ ہے اس کتے میں اور نبیوں کے امام کے امتی میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے تھا نا. اس لیے جنتی ہونے پر خالی ناز نہ کر. یہ تو رب نے ہر کلمہ گو کو بالآخر دینی ہے. ہر کلمہ گو کو حساب و کتاب لینے کے بعد پھیرے جہنم کے لگوانے کے بعد بالآخر بولو، یہ ہر کسی کو ملنی ہے. ہر کلمہ گو کو
لیکن مقام آگے ہے. بولو مقام آگے ہے. مقام اصل یہ ہے کہ عاشق جنت میں بیٹھ کر بھی جنت والے کے حسن کا متلاشی رہتا ہے. رابعہ بصریہ 14 سال پیدل چل کے مکے پہنچی. ابراہیم بن ادم جسے میٹرک کی سمری میں ابو بن ادم واز پوائس مین کہتے تھے, وہ 7 سالوں سے بلخ سے چلا. کعبے کے سین میں کھڑا ہے, کعبہ نظر ہی نہیں آ رہا. ارد گرد دیکھتا, بادشاہ تو بلڈنگیں نظر آتی, کعبے کو دیکھتا تو کعبہ غائب. پوچھا مولا تیرا کعبہ نظر نہیں آ رہا. اللہ نے فرمایا ابراہیم بن ادم تیرے دل میں کہیں خیال نہ آ جائے کہ مجھ سے بڑا اس کا اور کوئی عابد نہیں ہے, کہ میں 7 سالوں سے ہر قدم پر نفل پڑھ کے آیا. میری ایک بندی کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے, بوڑھی ہو گئی ہے, سوٹی کا سہارا لے کے چلتی ہے, لیکن وہ 14 سالوں سے بصرہ سے چلی ہے, ہر قدم پر 4 رکعت نفل پڑھ کے میرے مکے تک پہنچی ہے. انتظار کرو, میرا کعبہ رابعہ کا مکے سے باہر نکل کر استقبال کرنے گیا. جب حضرت رابعہ نے کعبہ دیکھا نا مکے سے باہر, تو چیخ مار کے رو پڑی, غش کھا کے گر پڑی, ہوش آیا, عرض کیا پروردگار تو نے مجھے گھر دکھا دیا, مجھے قسم ہے تیری کبریائی کی, میں گھر دیکھنے نہیں میں گھر والا دیکھنے آئی تھی, میں مکان نہیں میں مکی دیکھنے آئی تھی, میں تیرے دیدار کی متلاشی تھی. تو عاشقوں کا معیار یہ ہے. وہ معیار آپ کو اصل میں سمجھانا چاہتا تھا کہ ماں باپ سے خالی جنت بولو نہیں ملتی, وہ تو ان کے پیروں کی خاک ہے. ان سے کیا ملتا ہے وہ آج سنیں. اللہ فرماتا ہے والدین کی خدمت کرنے سے تم نے تو فرض ادا کیا, لیکن ہم نے ان کی مسکراہٹ دے کر تمہیں درجہ احسان, سمجھ آ گیا کو نہیں, درجہ احسان کا دے دیا. احسان کا درجہ کیوں دیا؟ اگلا جملہ سننے, یہ جملہ دلوں کی تختیوں پر لکھنے والا ہے, پھینکنے والا, ضائع کرنے والا نہیں. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں درجہ احسان کا اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ تاکہ تمہیں اپنے محبوبوں کی لسٹ میں داخل کر لو. جتھے داتا گنج بخش بیٹھے نے نا, میں تینوں اوتھے دیکھنا چاہنا. جتھے بابا فرید بیٹھے میں تینوں اوتھے دیکھنا چاہنا. جتھے سلطان بہو بیٹھے نے, جتھے بختیار کاکی بیٹھے نے, نظام الدین اولیاء بیٹھے نے, غریب نواز بیٹھے نے, میں تینوں اوتھے دیکھنا چاہنا. مولا وہ تو مجاہدے کر کے, ریاضتیں کر کے, مشقتیں کر کے, غوث پاک نے 15 سال ہر رات قرآن ختم کیا, 25 سال جنگلوں کے درختوں کے پتے کھائے. مولا انہوں نے تو مجاہدے, ریاضتیں, محنتیں اتنی کی, ہم تو زندگی بھر ان کے مجاہدوں کے قریب بھی نہیں جا سکتے. وہ تو سمجھ آتے ہیں کہ تیرے محبوب ہیں, ہم گناہگار, خطاکار, سیاہکار, عیبی, مجرم, ہم تیرے محبوبوں کی لسٹ میں داخل کیسے ہو گئے؟ اللہ فرماتا ہے پہلے بتا چکا, تمہارے عمل کی وجہ سے نہیں, ان کی مسکراہٹ کی وجہ سے, ان کے چہرے کی وجہ سے, ان کی خوشی کی وجہ سے تمہیں درجہ محبوبیت کے دینا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے درجہ محبوبیت کا ملے گا تب جب تم احسان کرو گے. احسان کیا ہے؟ احسان کرنے والے کو عربی میں محسن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولو؟ محسن. سورہ آل عمران آیت نمبر 134, 135 اور 136, ان میں 134 کا اینڈ اللہ فرماتا ہے, فرمایا واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنانے کا اعلان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ احسان کرو تاکہ میں تمہیں اپنے محبوبوں کی لسٹ میں داخل کر لوں. یہ ان کی مسکراہٹ سے ملتا ہے. تو جنہوں رب کہہ دے یہ میرا محبوب ہے, ان فرشتے پڑھیں گے؟ بولو تو صحیح. جنہوں رب کہہ دے یہ میرا محبوب, تو ماں باپ کی نوکری سے خالی جنت نہیں ملتی, اس کی محبوبیت ملتی ہے. ایڈا شان, ایڈا مقام. ہمارا ایمان ہے کہ جو نبی پاک کا غلام ہو جائے وہ رب کا محبوب ہو جاتا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس پر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی سنگت میں جہاد لڑنا چاہتا ہوں, جنگ پہ جانا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ میں جانا چاہتے ہو میرے ساتھ؟ جنگ دی حالت بندیاں دی بہتی لوڑ ہوتی یا تھوڑی ہوتی؟ بہتی. ریٹائر فوجی بھی واپس بلا لے جاندے نے. اتنی
शदीद जरूरत के बावजूद कि इस्लाम पनप रहा था, भी ताजा ताजा दौर था, जरूरत थी लोगों की, इसके बावजूद हुजूर ने इससे भी बड़ी जरूरत क्या समझी। उसने कहा मैं आपके साथ जहाद लड़ना चाहता हूं जंग पे। हुजूर ने फरमाया माँ बाप जिंदा हैं? आका माँ जिंदा है। फरमाया बूढ़ी हो गई, उसकी खिदमत कर, माँ बाप की खिदमत का सिला अलग मिलेगा, मेरी संगत में जिहाद का अजर अलग मिलेगा। घर बैठ के जिसे नबी की संगत मिले, हमारा ईमान है वो रब के महबूबों की लिस्ट में दाखिल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला सुनकर समझकर हमें इस दर्जा एहसान से दर्जा महबूबियत पाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उनको हम पर हर वक्त मुस्कुराता रखे और कभी हमारी वजह से उनके चेहरों पे नाराज़गी के आसार ना आए। इतनी बड़ी नेमतें आपके घर में पड़ी हुई हैं। बंदा 12 लाख लगा के हज करने जाता है और हज के लिए शर्त है कि सिर्फ जुल हज के महीने में हो सकता है, मुहर्रम सफ़र में हज बोलो नहीं हो सकता। मौला को ऐसा मरकज़ हज बता जहाँ जुल हज की कैद ना हो, जहाँ फ्लाइट लेट हो गई है उसकी कैद ना हो। अल्लाह ने फरमाया आओ इस दरवाजे से निकलो, अगले दरवाजे में दस्तक दो, माँ बाप का खाली चेहरा मुस्कुरा के देखना तुम्हारा काम है, कबूल हज अदा करना मेरा काम है। सहाबी ने अर्ज़ किया आका जो 100 बार देखे, फिर मैं 100 हज का सवाब, जो 1,00,000 बार देखे 1,00,000 हज का सवाब। और ये हज काबे वाले हज से किसी दर्जे में भी कम तर हज बोलो नहीं है। गरीबां दियां मौजां लग गई। फरमाया पैसे कोई नहीं कोल, परेशान ना होवी कि मैं मक्के जा नहीं सकता, एक काबा तेरे घर मौजूद है, इन्हां दे पैर चुम लिया कर, इन्हां दा मुखड़ा चुम लिया कर, इन्हां दा थुक अपने चेहरे ते मल लिया कर, इन्हां दा पेशाब धोया कर, इन्हां दी खिदमत ते नौकरी कर। इन्हां नक ते कपड़े बन के तेनू साफ नहीं सी कीता, अज तू नक ते कपड़े बन के क्यों साफ करना है? कम से कम उनके साथ आला तरीके से पेश आओ ताकि अल्लाह एहसान के ज़रिए हमें दर्जा महबूबियत नसीब फरमाए। मेरे पास कुछ भी न था, रोज़े महशर नबी का वसीला ही काम आ गया है। मज़ा तब है महशर में सरकार कह दे वो देखो हमारा ग़ुलाम आ गया। वमा अलैना इल्ला। अस्सलाम वालेकुम।